والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بے شمار درود پاک ہوں آقا نامدار مدینے کے تاجدار پیزر پروردگار دو عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ آج میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے معروضات پیش کرنی ہے، جو بیان کرنا ہے، اس کے متعلق میں نے کافی سوچا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہر طرف حضور علیہ السلام کی ذکر کی محافل سجائی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور علیہ السلام کی شانیں بیان ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے پہلو کو مد نظر رکھا، اور سیرت کے پہلو میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں ہر وہ چیز شامل ہے کہ جو آپ نے عمل کیا، جن کاموں کا آپ نے حکم دیا، جن کاموں سے آپ نے روکا، ان پر عمل کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا۔ شان محبوبی اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی شان میں اللہ نے پورا قرآن اتارا ہے، پورا قرآن ہی ایسا ہے، ہر آیت کے اندر حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو اپنے محبوب پر اتارا ہے۔ بہرکیف حضور علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے ہیں، ہمیں اوامر دیے، حکم ارشاد فرمائے، اور نواہی یعنی جن چیزوں سے منع کیا، روکا، وہ بھی ارشاد فرمائے۔ اب ان دونوں پر عمل کرنا حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ آ کر ہمیں یہی سبق دے رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے اسباق ہیں، ان میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں۔ اب سیرت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام جہاں پر جسموں کی بیماریوں کے طبیب تھے، وہیں پر روحوں کی بیماریوں کے بھی طبیب تھے۔ اسی طرح ہماری جو جسمانی کیفیت ہے نا، جسم ہے ہمارے ساتھ دو چیزوں کا تعلق ہے، ایک جسم ہے ہمارے ساتھ اور ایک روح ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے نا تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، سر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا علاج کرتا ہے۔ جسم بیمار ہے، اور ہمیں جسم کی بیماری کا پتہ بھی لگتا ہے، جسم کے درد کا ہمیں پتہ بھی لگتا ہے۔ جسم کے درد کی وجہ سے ہم الٹ پلٹ ہوتے رہیں لیکن ہمیں درد ختم نہیں ہوتا، اس کا ہمیں ادراک رہتا ہے، ہر وقت ہمیں خیال رہتا ہے کہ ہاں یہ بیماری ہے، پرابلم ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ خوشی میں چلے جائیں تب بھی وہ مسئلہ یاد رہتا ہے، غمی میں ہو تب بھی وہ مسئلہ یاد رہتا ہے۔
الغرض کہیں پر بھی ہو ہمیں وہ مسئلہ اپنا جو ہمارا جسمانی مسئلہ ہے وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، لیکن جو ہمارا روحانی مسئلہ ہے، روحانی بیماری ہے، اس روحانی بیماری کی جو بیماریاں ہیں اول تو ہمیں وہی نہیں پتہ. جب بیماریاں نہیں پتہ تو اس کے علاج معالجے کا بھی نہیں پتہ. جب اس کے علاج معالجے کا نہیں پتہ تو پھر روحانیت کے ڈاکٹرز کا بھی نہیں ہمیں پتہ. جو روحانی طور پر جو ہماری روح کیا علاج کرتے ہیں ان ڈاکٹرز کا ہمیں نہیں پتہ. اب ہمیں روحانی بیماریاں ہی نہیں پتہ. روحانی بیماریوں میں سے چند 2-4 جمعے پہلے میں نے کچھ 1-2 بیماریوں کی طرف توجہ دلائی تھی. سود لینا روحانی بیماری ہے، جھوٹ بولنا روحانی بیماری ہے. ان بیماریوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں. غیبت ہے، چغلی ہے، وعدہ خلافی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، حب جاہ ہے. یہ بیماریاں ہیں، یہ روح کی بیماریاں ہیں. اگر ان روحوں کی ان بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے بر وقت، یا ہمیں اس روح کے علاج کرنے کا بر وقت ڈاکٹر نہ ملے، طبیب نہ ملے، تو ہمارا جسم اگرچہ ٹھیک ہو لیکن روح اگر بیمار ہو گئی تو پھر ہمارا ایمان پر خاتمہ ہونا مشکل ہے. روح کی بیماری اس قدر خطرناک ہے. جسم بیمار ہوتا ہے، گناہ جھڑتے ہیں، لیکن روح بیمار ہوتی ہے تو گناہ آتے ہیں. غیبت آج کل معاشرے کے اندر عام ہے. کچھ لوگ تو اس انداز میں رہتے ہیں کہ غیبت چلتی رہتی ہے، غیبت چلتی رہتی ہے. اللہ نے بھی منع فرمایا قرآن میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا. صرف ایک اس گناہ کی طرف، اس ایک بیماری کی طرف جو روح کی بیماری ہے اس کی طرف توجہ دلانی ہے. پھر اس کا ہم نے علاج بھی ڈھونڈنا ہے، پھر ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے اس کے. غیبت ہے کیا؟ غیبت بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے پوشیدہ عیب، چھپے ہوئی برائیوں کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ غیبت ہے. اور علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے تو اسے یہ بات ناگوار گزرے. یہ غیبت ہے. اگرچہ تو یہ بات بتانے میں سچا بھی ہو. غیبت کرتے ہوئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، میں تو اس کے منہ پہ بھی بول دوں گا. یہ بات تو اس کے اندر موجود ہے بھائی. اگر آپ کسی کو بولے نا یہ غیبت کر رہے ہیں آپ، روکیں آپ، وہ کہتے ہیں بھائی میں سچ بتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ عیب ہے. تو غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو دوسرے کو بتانا اور برائی کے طور پر، برائی کی نیت سے بتانا. وہ بات الگ ہے کہ آپ نے اس لیے بتایا کہ مثال کے طور پہ مارکیٹ میں ایک بندہ ہے جو دھوکہ دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ پیسے ہڑپ کر جاتا ہے. اب اس نیت پر آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بتائیں کہ یار اس کے پاس نہیں جانا، وہ جھوٹا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پیسے جو نا ہڑپ کر لیتا ہے اور وہ جو نا طرح طرح کے دھوکے دیتا ہے. اب یہ اس کو بتا آپ اس لیے رہے ہیں کہ اس سے بچے. یہ برائی کے طور پر نہیں ہے، یہ اور معاملہ ہے. لیکن ایک ایسے ہی برائی کے طور پر، برائی کی نیت پر کسی کو کسی کا عیب بتانا، یہ غیبت کہلاتا ہے. اگر اس کے اندر موجود ہے وہ عیب تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر یہ عیب نہ ہو تو یہ بہتان ہے. بہتان بھی حرام، غیبت بھی حرام، اور دونوں کام جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. غیبت اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مومنوں کو منع فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند. کتنی خطرناک، کتنا سخت معاملہ ہے یہ کہ غیبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا.
مردار کا جو مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھانا یہ غیبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چھاتیوں کے ساتھ سینے چیسٹ کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، سینے سے لٹکے ہوئے ہیں۔ اور ایک مقام پر تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ آج ہمارا ایک ناخن ویسے ہی خارج کرتے ہوئے لگ جائے نا تو وہاں پر چیرا آ جاتا ہے ہلکا سا، اور کئی دن تک اس میں جلن رہتی ہے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تانبے کے ناخنوں سے نوچتے ہوئے چہرے کو سینے کو نوچ رہے ہوں گے، اس وقت یہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکے گی۔ اس غیبت کے اتنے نقصانات ہیں، مثال کے طور پہ ایک زید ایک بکر، زید کا عیب آپ کو پتا ہے، بکر کو نہیں پتا، لیکن آپ بکر کو بتاتے ہیں کہ بھئی وہ گندا ہے، برائی کے طور پہ غیبت کر رہے ہیں آپ زید کی۔ بکر کو پہلے نہیں پتا تھا لیکن وہ زید کو اچھا سمجھتا تھا اس وقت، لیکن آپ نے جب بتایا تو اس کے دل میں بھی نفرت پیدا ہو گئی۔ ایک کو بتانے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، 10 کو بتانے سے 10 میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج تو ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں، گھریلو جھگڑے اس قدر بڑھ چکے ہیں، ہمیں باہر کا کوئی بندہ کسی کے متعلق آ کے بتائے کہ بھئی فلانے نے آپ کو بولا ہے اور یہ تو بڑا گندا آدمی ہے، آپ اس بندے کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم اس بندے سے متعلقہ شخص سے جا کر پوچھتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ نے یہ بات بولی کہ نہیں بولی ہے، کیونکہ بعض دفعہ بولنے والے نے کسی اور پیرائے میں بولا ہے، اس کا لہجہ کچھ اور تھا، بتانے والے نے لہجہ اور اپنایا۔ لہجوں سے جملوں کے مطلب بدل جاتے ہیں۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کر بتانے کی بات عام ہے۔ وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نا معاملہ ایسا ہو جائے کہ اگر ایک ہلکا بیٹھا ہوا ہو نا، ایک شخص کو نزلہ ہو، وہ ساتھ والے کو بولے کہ مجھے نزلہ ہے، تو وہ آگے آنے کو بتائے گا اس کو نزلہ ہے، بڑا شدید نزلہ ہے، سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ وہ اس سے آگے آنے کو بتائے گا کہ نزلہ بھی ہے، سر میں درد بھی ہے، جسم میں بھی درد ہے۔ وہ تیسرے کو بتائے گا اس سے بڑھا کر، وہ چوتھے کو بتائے گا اس سے بڑھا کر، وہ پانچویں کو بتائے گا اس سے بڑھا کر، آخری والے کے پاس اس قدر بات پہنچے گی کہ یہ مرنے والا ہے۔ حالات اتنے نازک ہیں کہ ایک بات کو بڑھا چڑھا کر بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کبھی کسی غلط بات کی جو آپ تک پہنچی ہے کہ آپ کے متعلق کسی نے کچھ کہا ہے، آپ متعلقہ شخص سے ایک مرتبہ جا کر پوچھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ میری بات توڑ موڑ کے آگے پہنچائی گئی ہے، یہ غیبت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری راوی ہے کہ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا تھا کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی آقا یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، کل بروز قیامت مردار کا گوشت کھانا اور اپنے ہی پہلو کا گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو کھلایا جائے بندے کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، وہ یعنی جس کی غیبت کی تھی، قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اسے مردہ حالت میں بھی کھا
جس طرح تو اسے زندہ کھاتا تھا. اور ایک مقام پر تو یہ ارشاد فرمایا، ذرا سنیں، جہنم میں نا 4 طرح کی جہنم ہے. ایک جہیم ہے، ایک حجیم ہے، ایک ویل ہے اور ایک سبور ہے. یہ 4 طرح کی جہنم ہے. ان جہنموں میں سب سے خطرناک قسم کی جہنم ویل ہے. اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ جہنم خود بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. اس میں کون کون جائے گا تو الگ ایک موضوع ہے. جو جہیم اور حجیم جہنم ہے وہ کھولتا ہوا پانی اور آگ کے درمیان ہے. اور جو غیبت کرنے والا شخص ہے اس کو جہیم اور حجیم جہنم کے درمیان میں دوڑایا جائے گا، اور وہ بھاگتے ہوئے یہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا، یا اللہ یہاں سے نکال کے مجھے ویل میں اور سبور میں پھینک دے. اس قدر خطرناک عذاب اس کو مل رہا ہوگا. اللہ کریم ہم سے محبت کر رہا ہے. آج پہلے کی قوموں کے گناہ ان کے ماتھوں پر لکھے جاتے تھے. یہ تو ہمارے نبی کا ہم پر کرم ہے، حضور کی ولادت کا صدقہ ہے کہ اس امت کے گناہ ماتھے پر لکھے ہوئے نہیں آتے. لیکن غیبتیں اس قدر ہماری عام ہو چکی ہے کہ آج ہم اس سے بچ نہیں پاتے. حالانکہ ہمیں بچنا چاہیے. جو بھی غیبت کر رہا اس کو روکنا بھی چاہیے کہ یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے. بچنا چاہیے اس سے، دوسرے کو بھی بچانا چاہیے. لیکن ہم نہیں بچ رہے ہوتے. اور عورتوں کے اندر بہت زیادہ یہ والا پہلو پایا جاتا ہے. آپ کبھی دیکھ لیں گھر پہ پہنچے ایک رجسٹر کھلا ہوا ہوتا ہے. حکمت عملی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، توجہ دلانی چاہیے. قبلہ امیر علیہ سنت تبھی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مدنی مقصد ہے نا دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو ہمیں ملا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مجھے اپنی اس مدنی مقصد میں پہلا جو پہلو ہے وہ ہے مجھے اپنی کا مطلب ہے میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے. ہم اپنے گھر کی اصلاح کے لیے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اپنے گھر میں درس دیں. لیکن ہم درس نہیں دے رہے ہوتے. ہم تو درس سن کے بھی رفع دفع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کل بروز قیامت پوچھا جائے گا. اور اس قدر ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ان غیبتوں سے، چغلیوں سے، بہتانوں سے، وعدہ خلافیوں سے، حسد تکبر سے بچ نہیں رہے. یہ گناہ ہے، حرام حرام حرام، اور ہر حرام کام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کیا برداشت ہو سکے گا؟ ذرا تصور، تھوڑا سا تصور باندھ کے بندہ سوچے، خیال کرے کہ میں اگر جہنم میں چلا گیا میرا بنے گا کیا. اور رب تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، اپنے بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دیتا ہے. آج ہمارا نوکر، ہمارے ماتحت کام کرنے والا اگر ہماری تھوڑی سی برائی کر دے، تھوڑی سی نافرمانی کر دے، ہم اس کو نکال دیتے ہیں. اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کو اپنے سامنے لانا پسند نہیں کرتے. لیکن ہم رب کی اتنی نافرمانیاں کریں، رب پھر بھی ہمیں اپنے گھر میں جھکنے کی توفیق دے. یہ رب کا کرم نہیں ہے، محبت نہیں ہے. مسند امام اعظم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، آپ سنیں، آپ کا دل جھومے گا کہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا عرض کرنے، دل کے کانوں سے ذرا اتنا مزہ آئے گا نا، آپ کو دل جھومے گا کہ رب اتنا محبت کرتا ہے ہم سے. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کیا جہنم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے چلے جائیں گے جہنم میں تو پھر جہنم سے لوگوں کو نکالے گا، کیا کوئی بندہ پھر بھی ایسا رہ جائے گا جو اللہ کا نام لیتا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں رہے گا، ایک بندہ رہ جائے گا، اور وہ ایسا بندہ ہوگا کہ جہنم کے کونے کے اندر کسی گہرے گڑھے کے اندر پڑا ہوا ہوگا، اور وہ پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان،
وہ یہ پکارتا جائے گا یا حنان یا منان، پکارتا جائے گا. اور جبریل امین پھر یہ آواز سن کے بڑے تعجب میں آ جائیں گے اور کہیں گے بڑا تعجب ہے کہ جہنم کے اندر کوئی اللہ کا بندہ پڑا ہوا ہے اور اللہ کو پکار بھی رہا یا حنان یا منان. جبریل امین رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ، کیا تم نے کوئی تعجب والی بات دیکھی ہے؟ اللہ تو سب جانتا لیکن پھر بھی پوچھے گا. جبریل امین عرض کریں گے جی ہاں یا اللہ میں نے دیکھا سنا میں نے کہ جہنم کے اندر کوئی بندہ ہے وہ تجھے یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہے. اللہ فرمائے گا جا اور داروغہ جہنم سے جا کر کہہ کہ وہ جو بندہ پکار رہا ہے نا اس کو باہر نکال کے لاؤ. داروغہ جہنم جہنمیوں کو اتنا پہچانتا ہے کہ جتنی ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانتی سارے جہنمیوں کو پہچانتا ہے. وہ جائے گا پوری جہنم میں سیر کر کے واپس آ جائے گا لیکن اسے بندہ نہیں ملے گا. وہ آ کے جبریل امین سے کہے گا کہ نا جبرائیل مجھے وہ بندہ نہیں ملا. جبریل امین پھر آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اللہ پھر فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھا، کیا ہوا؟ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ میں گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بندہ نہیں ملا. پھر سنیں اللہ کیا فرمائے گا. اللہ فرمائے گا اس کو جا کے بتاؤ فلاں کونے کے اندر، فلاں پردوں کے اندر، فلاں جگہ پر وہ چھپا ہوا بندہ پڑا ہوا. داروغہ جہنم پھر جائے گا اور جا کر اسی کونے میں جا کر دیکھے گا کہ وہاں پر ایک سانپ اور بچھوؤں کا ایک گچھا ہے. داروغہ جہنم زور سے ضرب ماریں گے اور وہ سانپ اور بچھو سارے چھٹ جائیں گے. تو وہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک ایسا بندہ کہ جس کو پیشانی سے پکڑ کے پاؤں تک ایسے کر کے باندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ ایسے گدی میں باندھے ہوئے ہیں. تو وہ داروغہ جہنم پھر ایک ضرب ماریں گے، اس کی ساری ہتھکڑیاں زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. پھر داروغہ جہنم اس بندے کو اٹھائیں گے اور چشمہ حیات پر، جو حیات کا وہاں پر ایک نہر ہے، اس پانی کے اندر لا کے اس کو نہلائیں گے. پھر جبریل امین کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. جبریل امین اس کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے رب کی بارگاہ میں لے جائیں گے. پھر رب العالمین فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا میں نے تیرے پاس قرآن پڑھنے والا رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا تجھے نعمتیں نہیں ملی تھی؟ کیا تجھے فلاں چیزیں نہیں ملی تھی؟ وہ ساری باتوں کا اقرار کرتا جائے گا اور وہ کہے گا یا اللہ سب ہے، سب کچھ ہے جو تو نے فرمایا سچ ہے، لیکن میں تیرا نام اس لیے پکار رہا تھا، مجھے تجھ سے بڑی امید تھی کہ میں تجھے پکارتا جاؤں گا. تیری رحمت پر بڑی تجھے امید تھی کہ تیری رحمت جوش میں آئے گی اور تو مجھے جہنم سے نکال دے گا. پھر اللہ فرمائے گا کہ جاؤ میں نے اس پر رحم کر دیا اور جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. رب اتنی محبت کرے ہم سے اور ہم رب کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دھوکے دیتے رہے. آج ہمارا بس چلتا ہے تو غریب پر یا جو ہمارے ماتحت ہیں اس پہ، بڑے کو ہم بول نہیں سکتے، بولتے نہیں ہیں. باہر جھوٹ بولنے والے اتنے لوگ موجود ہیں، دھوکے دینے والے اتنے موجود ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ فلاں جو ہے نا دھوکہ دیتا ہے. کبھی ہم نے اس کو باعتبار مسلمان ہونے کے، باعتبار ہم مسلمان ہیں اس حیثیت سے کہ ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، کبھی جا کر بتایا ہو؟ ہم نے نہیں بتاتے. وہ تو باہر کا بندہ ہے، ہم تو اپنے گھر کے بندے کو نہیں بتا رہے ہوتے، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں سمجھا رہے ہوتے، ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھا رہے ہوتے، بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں اس طرح کے کام کہ جو گناہوں بھرے ہیں ان سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. کل بروز قیامت ہر بندے سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں. ہر بندہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے گھر والے سارے اس کے رعایا ہیں، اور ہر بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ہماری روح کی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے اور علاج کرنے والا کون ہے؟
یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. علاج کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی علاج ہے. زبان کا استعمال اللہ کا ذکر ہے, رسول اللہ کا ذکر ہے. جب ہماری زبان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائے گی, ہمیں وقت ہی نہیں ملے گا غیبت کرنے کا, جھوٹ بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا ہمیں. قرآن کی تلاوت کرنا یہ ہمارے زبان کا صحیح استعمال ہے. قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں غیبتوں سے, یہ اس کا علاج ہے. ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں, یہ اس کا علاج ہے. اور مزید علاج کرنے والے کون ہوتے ہیں اس کے؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو خود شریعت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں. آج اس وقت اس دور کے اندر جو ہمیں سمجھ آتے ہیں, آپ کبھی جنہوں نے دنیا پھری ہو نا وہ ذرا دیکھ سکتے ہیں, وہ سمجھتے بھی ہیں. صرف ہم ایک ہی جگہ پر رہ کر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس وقت جو نظر آتا ہے شخص, وہ امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ ہے. آپ یقین مانیں, کبھی ان کا لیکچر اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی کبھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, کبھی ان کی کوئی تحریر اٹھا کر دیکھ لیں. ہر تحریر میں, ہر کتاب میں, ہر لیکچر کے اندر اصلاح اصلاح اور اصلاح ہے. آپ کبھی مدنی چینل کھول کے دیکھیں, ایک مرتبہ کھول کے دیکھیں, آپ کو دین کی بات سیکھنے کو ملے گی. آپ ایک مرتبہ مدنی مذاکرہ جو ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے, ہفتے کی رات, آپ کبھی کھول کے دیکھیں مدنی مذاکرہ. اس میں نماز کے متعلق, اس میں روحانی علاج, ہماری روح کا علاج, ہمارے جسم کا علاج, ہماری عبادتیں اور کیا ہم نے کام کرنے, کن سے بچنا ہے, ان کی اصلاح کی جا رہی ہوتی ہے. تو اگر جس بھی شخص کا کوئی جامع شرائط پیر ہے, آج کل پیر بھی بڑے پیر بنے ہوئے نا, کہ جن کو اور کچھ نہیں آتا, صرف اور صرف پیسے لینا, اس طرح کے کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اصلاح نہیں کر رہے ہوتے. جو خود نہیں بچ سکتا وہ اپنے مرید کو کیا بچائے گا؟ جو خود گناہوں سے نہیں بچتا وہ اپنے مرید کو گناہوں سے کیا بچائے گا؟ ایک یہ الگ ایک ٹاپک ہے, الگ بحث ہے. باہر کے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر اور درود پاک کی محفل, درود پاک اپنا اپنے ذکر, یہ جو ذکر ہے نا اپنی زبان پر سجا لیں. بس یہ سج گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے زبان سے غیبتیں, جھوٹ اور تکبر, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.